السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے اور اپنی مہربانی سے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس مہینے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر قائم ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان 5 میں سے روزہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اسی لیے جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی آدمی روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی گناہگار ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو اس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو سکتا ہے۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا، کیونکہ اس امت کے اندر جتنے افراد ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جماعت تو ان لوگوں کی ہے جو نیک ہے اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری کے اندر لگے رہتے ہیں۔ کبھی ان سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دوسری ان لوگوں کی جماعت ہے جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور تیسری جماعت ان لوگوں کی جو نیکی تو نہیں کرتے، صرف گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ رحمت ہے۔ جیسے ہی پہلا دن شروع ہوتا ہے، جو پہلی جماعت ہے جو نیکی کرتی ہے اور اپنے گناہوں سے بار بار توبہ کرتی رہتی ہے، رمضان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب 10 دن ہوتے ہیں
دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا۔ چنانچہ جو دوسری جماعت ہے، جو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر رمضان کے مبارک مہینے کے 10 دن گزارنے کے بعد ان کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا وہ لوگ دوسرے عشرے میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا دوسرا عشرہ بنایا ہے۔ اور پھر تیسری جماعت ایسی ہے جو نیکی نہیں کرتے بلکہ صرف گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگتے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا تیسرا عشرہ بنایا ہے۔ جب وہ لوگ رمضان کے 20 دن اس مبارک مہینے کے بابرکت ماحول کے اندر گزارتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف رجوع ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف ان کے دل مائل ہونے لگتے ہیں، گناہوں پر ان کو شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ جب تیسرے عشرے میں پہنچ کر کے وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر رونے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے افراد کے اعتبار سے پورے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور کوئی آدمی کسی بھی طبقے کا ہو، چاہے نیک لوگوں کی جماعت میں ہو، چاہے متوسط لوگوں کی جماعت میں ہو، چاہے گناہگار لوگوں کی جماعت میں شامل ہو، تینوں جماعتوں میں سے کسی میں بھی رہے، یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی بھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح سے اس مہینے کے اندر برستی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ منبر پر چڑھ رہے تھے، چڑھتے ہوئے جب آپ نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے جب یہ معمول دیکھا حیران ہوئے کہ یہ پہلا ایسا عمل تو کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر نیچے تشریف لائے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ایک ایسی چیز دیکھے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے سامنے آئے اور انہوں نے 3 بددعائیں فرمائی، اور اس کے اندر ایک بددعا یہ بھی فرمائی کہ جو آدمی رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اس کے اندر اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بددعا پر آمین فرمائی۔ اب بتائیے کہ جتنے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، ان کا کیا مقام، وہ بددعا کر رہے ہیں جس کی مغفرت نہ ہو، اور پھر ان کی بددعا کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بددعا پر آمین فرمائی۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعمال، اللہ کی طرف رجوع، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے اپنی مغفرت کرانے کی ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کے لیے 5 انعامات خاص ایسے رکھے ہیں جو اس سے پہلے والی امت کے لیے وہ عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ایک انعام تو یہ کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے، روزے دار اس حالت کے اندر اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے مشک کی بو آ رہی ہوگی۔ یا پھر دوسری تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ جس طریقے سے ایک آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس کی کوئی بھی ادا ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کی کوئی چیز اس سے متعلق ہو، اس کی طرف منسوب ہو تو آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے روزے میں دن گزارتا ہے تو یہ آدمی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن گیا۔ اب جب پسندیدہ بندہ بن گیا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہے، اگرچہ کہ خراب ہے
محبوب کی بو ہونے کی وجہ سے اللہ کو مشک سے زیادہ وہ بو پسند آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک انعام اللہ تبارک و تعالی خاص اس امت کے روزے داروں کو عطا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فرشتے یہ روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب سے روزہ شروع ہوا افطار تک مغرب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مچھلیاں جو سمندر کے اندر رہنے والی ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے یہ بات بتائی کہ آسمان میں رہنے والی مخلوق، زمین پر رہنے والی مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مخلوق رہتی ہے، اگر اللہ کی ساری مخلوق مل کر کے اس امت کے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے۔ اور پھر تیسرا انعام یہ کہ روزے داروں کے لیے جنت سجا دی جاتی ہے اور اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک خاص مہمان کے گھر آنے سے پہلے اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کی قیام گاہ کو آراستہ کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے اور سجا دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے روزے دار کے جنت میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استقبال میں، اس کے اکرام میں اس کی جنت کو مزین کر دیتے ہیں اور آراستہ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ کہ اس مہینے کے اندر جیسے ہی پہلا رمضان شروع ہوتا ہے، شیطان کو اور سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کرتے ہیں۔ اسی لیے سال بھر کے اندر جو لوگ گناہوں کے اندر نظر آتے ہیں، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ مہینے کے شروع ہوتے ہی وہ لوگ بھی گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ اس مہینے کے اندر جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتیوں کے لیے بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات ہے، ہر روز اللہ کی طرف سے 60,000 جو ایسے گناہگار جس کا نام جہنمیوں کی فہرست کے اندر لکھ دیا گیا تھا، ہر رات میں رمضان کی ایسے 60,000 مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر روز چلتا رہتا ہے۔ جب آخری رات آتی ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے، تو پورے رمضان کے اندر جتنی تعداد میں مسلمانوں کو جہنم سے رہا کیا گیا، اس ایک رات کے اندر اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے اندر مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضائل اور یہ انعامات اللہ کی طرف سے خاص اس امت کے لیے اور روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطاب فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے اور وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا، اس ایک رات کے اندر عبادت کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی فضیلت کے اندر بھی یہی بات کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل تراویح کا اہتمام کرے گا تو اس آدمی کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو گناہوں سے ایسے دھوتے ہیں اور پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو جس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، روزے دار کو بھی گناہوں سے دھو کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو اس مہینے کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو عبادات اس مہینے کے اندر کریں گے اس کا ثواب بھی اللہ نے زیادہ کر دیا اور بڑھا دیا۔ عام مہینوں کے اندر اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو بڑھا کر کے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ایک نیکی کا 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہتے ہیں ایک بندے کو نوازتے ہیں۔ اور
عام دنوں کے اندر ایک نفل پڑھیں گے تو ایک نفل کا ثواب، لیکن اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی جو عام دنوں کے اندر کی جاتی تھی اگر اس مہینے کے اندر کی جائے گی تو جتنا ثواب عام مہینوں کے اندر ملتا تھا اس سے کئی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر روزے داروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر ایک پیسہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا تھا، لیکن اس مہینے کے اندر آنے کے بعد غریبوں کے لیے سہارا بن رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے ان کی اعانت اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسی مہینے کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وقت کے اندر ہم نے تبدیلی کر دی، ناشتہ جو کیا جاتا تھا سحری فجر سے پہلے کر لیا، اور پھر دوپہر کے کھانے کو تھوڑا سا مؤخر کر کے افطار کے وقت کر لیا۔ اس طریقے سے وقت کی تو تبدیلی ہوئی، لیکن جو عام دنوں کے اندر ہمارے دستر پر چیزیں ہوتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ رمضان المبارک کے اندر دستر پہ چیزیں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ ایسا زمانہ تھا کہ ان کے پاس خود کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ایک کھجور کے ذریعے سے یا ایک گھونٹ لسی کے ذریعے، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے سے یا ایک لقمہ روٹی کا اس کے ذریعے سے افطار کراؤ، یا پھر اگر وہ سب کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو کم سے کم پانی کے ذریعے سے افطار کرا دو تو تم کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھلانے پر بھی بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے ایک فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور پھر یہ کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائیں گے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کو بھی اس کے روزے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب کے اندر کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اہتمام کرنا چاہیے، ایک دو روزے دار ان کو اپنے گھر بلا کر کے روزہ کھلوانے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی جگہ بہت سارے لوگوں کو بلا لیا اور پھر وہاں پر دھکم دھکی ہو رہی ہے، کسی چیز کو لینے کے لیے ایک دوسرے کو ڈھکلنا پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر کسی کی رکابی گر رہی ہے، کسی کا کوئی نیچے گر جا رہا ہے۔ اور مسجد کے اندر اگر یہ ہوگا تو پھر مسجد کی بھی بے حرمتی ہوگی اور آوازیں زور سے ہوں گی، تو اس کے ذریعے سے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی رہے گی۔ اسی لیے اہتمام اگر کرنا ہے روزے دار کو افطار کرانے کا اپنے گھر پر بلا کر کے، ایک دو لوگوں کو بلا کر کریں گے یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ 150 لوگوں کو 1000 لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک دو کو بھی کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ آدمی کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طریقے سے آدمی اپنے کو ڈھال کے ذریعے دشمن سے بچاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو روزہ ہے یہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور ڈھال کا کام کرے گا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ پھٹتا کیسے ہے، اس کو پھاڑنے والی کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے ذریعے سے اور جھوٹ کے ذریعے سے تمہارا روزہ پھٹ جائے گا۔ جب ہم روزہ بھی رکھیں گے اور غیبت بھی کریں گے، چغلیاں بھی کریں گے، کچھ جھوٹ بھی بول لیں گے اور دوسروں سے دل لگی کے لیے اس کی دل آزاری کریں گے اور مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہ بات فرمائی کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔
اس لیے کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ میں تھوڑی سی غیبت کر لی، وقت گزاری کے لیے کوئی لغو و لعب کے اندر مشغول ہو گئے اور تھوڑا سا جھوٹ بھی بول لیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دیا، تو یہ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کے روزے کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزے کی حفاظت بھی آدمی کو کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے آدمی کو روزے کا مکمل ثواب مل سکتا ہے۔ یہ تو روزے سے متعلق چند باتیں اور رمضان کے چند فضائل میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ مختلف قسم کے سوال ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ان دونوں چیزوں کو بتا دوں گا، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے میں ان چیزوں کو بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کے اندر اور ناک کے اندر دوا کے ڈالنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے کان کی دوا اور ناک کی دوا روزے کے اندر استعمال نہ کریں۔ اور قصداً قے کرنا، آدمی کو مجلی ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر قے کر دوں گا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اب اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے خود اپنے اختیار سے قے کو نکال رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر بغیر اختیار کے خود بخود قے ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا قے کرنے کا، تو اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر وضو کرتے وقت میں غرغرہ کیا اور جس طریقے سے عام دنوں کے اندر وضو کرتے وقت اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کرنے میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر غرغرہ مت کرو، بلکہ صرف کلی کر لو، اپنے منہ کے اندر پھراؤ اور اس کو تھوک ڈالو۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں گے اور اتنا زیادہ زور سے کھینچا کہ وہ اندر کی طرف جا کر کے پیٹ میں اتر گیا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے اور ختم ہو جا سکتا ہے۔ اسی لیے اہتمام کے ساتھ جب وضو کریں گے تو دھیان میں رہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، اور کلی کریں گے تو بس منہ کے اندر رکھ کر کے اس کو تھوکنا ہے اور انگلی سے آہستہ آہستہ سے اپنے ناک کے اندر لے کر کے اس کو باہر نکالنا ہے۔ اپنی بیوی کو چھونے سے اگر کسی کو انزال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور دھواں اپنے اندر قصداً لینے سے، چاہے اگربتی کا ہو، لوبان کا ہو، عود کا ہو، یا اسی طریقے سے سگریٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کا دھواں نکلتا ہے، جان بوجھ کر کے ارادے سے اگر اپنے اندر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز اپنے اندر نگل لیا جو عموماً کھائی نہیں جاتی، جیسے کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا، یا اسی طریقے سے گیہوں کا کوئی دانہ تھا، یا اور اسی طریقے سے کوئی لوہے کی چیز تھی، چھوٹا سا سکہ تھا اپنے منہ میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اچانک اندر چلا گیا، تو اس طریقے سے یہ سب چیزیں جس کو عموماً کھایا نہیں جاتا غذا کے طور پر، اگر وہ چیزیں پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کے اگر کسی آدمی نے کھانا کھا لیا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے کھانے کے بعد یہ سوچا کہ اب تو کھا لیا، اب کیا وجہ، اب کیا رکنے کی کیا وجہ ہے، اب اس کے بعد جان کر کے ارادے سے کھانے لگ گیا، تو اس کا روزہ ارادے سے کھانے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، بھول کر کھانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے سحری کا وقت اس کو پتہ نہیں چلا، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، سحری سمجھ کر کے کھا رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس سے بھی آدمی کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور افطار کرنے کے اندر اتنی جلدی کیا کہ ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے افطار کر لیا، یا یہ سمجھ کر کے غروب ہو گیا ہے، اس نے افطار کر لیا اور اپنے روزے کو کھول لیا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے، میں نے 9 چیزیں آپ کے سامنے بتائی، اصل چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے 10 چیزیں ہیں، ان میں سے 9 چیزیں ایسی ہیں جس پر آدمی کو صرف قضا کرنی ہوگی، یعنی ایک روزہ جب توڑ لیا تو اس کے بدلے میں قضا کا ایک روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ قضا یعنی ایک روزے کو ختم کیا، اس کے بدلے میں ایک رکھے گا، اور کفارہ کہتے ہیں یعنی ایک روزہ کو توڑا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو ایک قضا کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو 60 روزے لگاتار مسلسل رکھنے پڑیں گے، 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک بھی روزہ درمیان کے اندر چھوڑ دیا تو پھر اثر نہ اس کو 60 کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر اگر درمیان میں گیپ لائیں گے تو پھر اس کے جو روزے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر اثر نہ اس کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی
قضا بھی کرنا پڑے اور کفارہ بھی کرنا پڑے. آدمی جان بوجھ کر کے معلوم ہے کہ میں روزہ ہوں, میرا روزہ ہے, میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی جانتے ہوئے کھانا کھایا, جانتے ہوئے پانی پیا, یا جانتے ہوئے اپنی بیوی سے صحبت کیا, ان 3 چیزوں کو ارادتاً اگر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو قضا بھی رکھنی پڑے گی اور پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آدمی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزے کے بدلے. یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا, ایسی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مسواک کرنا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے, صبح کی نماز کے لیے, دوپہر کی نماز کے لیے, شام کی نماز کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, یا کسی نفل عبادت کے لیے, جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مسواک پورے روزے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے, بعض وقت میں مسواک کرنے کی صورت میں دانتوں سے خون نکل آتا ہے, اور وہ خون نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا, لیکن اگر تھوک سمجھ کر کے اس کو نگل لیا تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اس کا اہتمام کے ساتھ جو بھی خون کا مزہ آئے فوراً اس کو باہر تھوکنا چاہیے. اور کسی آدمی نے اپنی داڑھی میں, اپنے سر میں, اپنے مونچھ میں تیل کا استعمال کیا, اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. آنکھوں کے اندر سرما لگایا, یہاں تک کہ سرمے کا مزہ حلق کے اندر بھی اگر محسوس ہونے لگے تو بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا اور نہیں ٹوٹے گا. آنکھ کے اندر اگر دوا ڈالنی ہو, ڈراپس کا استعمال کرنا ہو, کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوگا. اگر خوشبو استعمال کیا یا خوشبو کو سونگھا قصدن, اس کی وجہ سے بھی روزہ خراب نہیں ہوگا. گرمیوں کے اندر جب روزے آتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, پیاس کو کم کرنے کے لیے, اگر کوئی آدمی اپنے گلے پر پانی ڈالتا ہے یا غسل کر لیتا ہے تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی انجیکشن لیتا ہے, رگوں کے اندر ہو, گوشت کے اندر ہو, کسی بھی جگہ ہو, یا اسی طریقے سے گلوکوز لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوگا, روزہ برقرار رہے گا. ہاں, علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر طاقت کے لیے, قوت حاصل کرنے کے واسطے اگر کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوگا, لیکن اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ روزے کے مقاصد کے خلاف. اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھانا کھا لے, بھول کر کے پانی پی لے, اس کی وجہ سے کوئی روزہ خراب نہیں ہوگا. اور اگر خود سے خے آ جائے اس کی وجہ سے بھی روزہ خراب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے سو گیا, پھر سونے کی حالت میں ہی اس کو احتلام ہو گیا, نہانے کی ضرورت پڑ گئی, اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. بس یہ چند چیزیں تھی جو روزے کو خراب نہیں کرتی. دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی جس سے روزہ آدمی کا خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اس کی قضا رکھنی پڑتی ہے, اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے آدمی کا روزہ خراب نہیں ہوتا اور ٹوٹتا نہیں ہے. ان 2 چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روزوں کو اور عبادات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے.